أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 26. وَإِذْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ قال مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. آدھی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذْ اور جب بَوَّأْنَا ہم نے ٹھکانہ دیا ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی کون سا البیتی خاص گھر ہے کون سا بیت اللہ ہے نا بیت اللہ کو جگہ بنا دیا اور جب ہم نے مقرر کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کو مکان ٹھکانہ ان کے لا تشرک لا نہیں تا تم شرکا شرک کرو بھی میرے ساتھ شیئن کسی کو بھی وطہر اور پاک کر دو بیتی میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا ٹھکانہ دیا کہاں پر دیا حرم میں ٹھکانہ دیا بیت اللہ میں ٹھکانہ دیا اور سب سے پہلا حکم کیا دیا کہ میرے گھر کو شرک سے پاک کرو ہے نا میرے گھر میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے اور میرے گھر کو کن لوگوں کے لیے پاک کر دیا جائے طواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے یعنی نماز کے لیے اور رکوع سجود تو یہی سارے ارکان ہوتے ہیں نا جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طواف ہوگا اور قیام ہوتا ہے نماز ہوتی ہے سجدہ اور رکوع ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا آیت نمبر 27 وَأَذِّن اور پکارو ٹھیک ہے مؤذن ہوتا ہے نا اذن کہا جا رہا ہے کہ آواز لگاؤ اور پکارو اور اعلان کر دو فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یأتو آئیں گے کا آپ کے پاس رجالن پیدل یعنی اب آپ آواز لگا دیجیے اب آپ نے کیا کر لیا گھر کو تیار کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے لوگوں کو آواز لگائیے حج کے لیے کہ وہ آ جائیں آپ کے پاس کیسے رجالن دیکھیں رجل اور رجال میں فرق ہے رجل مطلب آدمی رجال مطلب ہاں پیدل پیر سے چلنے کو رجل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے رجل کہا جاتا ہے پیر کو تو رجال یعنی پیدل چلنے والا پیروں سے چلنے والا وعلی کل ضامر اور علا پر کلی ہر ایک ضامرین کمزور اونٹ پر یعنی کمزور اونٹ کو کہا جاتا ہے ضامر کمزور اونٹ پر لاغر اونٹ پر یاتینا من کلی فج عمیق یاتینا وہ سب آئیں گے من کلی ہر طرف سے فجن عمیق فجن کشادہ راستے سے عمیق دور دراز کے کشادہ راستوں سے اور آپ پکاریے وَأَذِّن اور اعلان کر دیجئے فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یاتوکا وہ آئیں گے آپ کے پاس رجالن پیدل وعلا اور پر کل ضامرن لاغر اونٹ پر کمزور اونٹوں پر یاتینا وہ سب آئیں گے من کل فجن ہر کشادہ راستے سے عمیق دور دراز کے کیسے آئیں گے مطلب پیدل بھی آئیں گے اونٹوں پر بھی آئیں گے اور ہر دور دراز کے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے. آیت نمبر 28 اسی کی کنٹینیوشن میں لیشہدوا منافع لہم لیشہدوا تاکہ وہ مشاہدہ کریں تاکہ وہ دیکھیں منافع
فائدے منافع فائدے لہم ان کے لیے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور یا وہ واولف سب ذکرہ ذکر کریں یاد کریں اسم اللہ اللہ کے نام کو فی ایام معلومات معلومات یعنی جانے پہچانے دنوں میں فی میں ایام دنوں معلومات جانے ہوئے دنوں میں کون سے ایام تشریق کی بات ہو رہی ہے ہم نے پڑھا تھا نا ایام معدودات ایام معلومات تشریق کی بات ہوتی ہے ایام معدودات ہم نے کس پہ پڑھا تھا ہاں وہ ایام 20 کے روزوں کے متعلق ایام معدودات پڑھا تھا ٹھیک ہے تاکہ وہ گواہ تاکہ وہ مشاہدہ کرے تاکہ وہ دیکھے منافع تاکہ وہ دیکھے فائدے ان کے لیے اور وہ یاد کریں اللہ کے نام کو فی ایام معلومات معلوم شدہ طے شدہ دنوں میں علی ما رزقہم علی اس پر ما جو رزقہ رزق دیا ہم ان کو من بہیمت الانعام من بہیمتی چوپایوں سے انعام ہاں چوپایوں میں سے مویشیوں کے چوپایوں میں سے بہت سارے مویشی ہوتے ہیں اس میں سے چوپائے کی بات ہو رہی ہے معلوماتی علی اس پر جو ماں جو رزقہ رزق دیا اس نے ہم ان کو من بہیمتن چوپایوں میں سے الانعام مویشیوں کے چوپایوں میں سے فکلو پھر تم سب کھاؤ منہا اس میں سے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا اور تم سب کھلاؤ کلو کھاؤ اور کھلاؤ بھی ٹھیک ہے طعام مطلب ان کو بھی کھلاؤ البائس باعث بھوکے الفقیر بھوکے فقیروں کو بھی اس میں سے کھلاؤ ٹھیک ہے پہلے ہم یہ آیت سمجھ لیتے کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے ہاں تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تاکہ تم مشاہدہ کرو فائدے کا ان کے لیے اور تم سب وہ سب یاد کریں اور تاکہ وہ سب مشاہدہ کریں فائدے کا اپنے لیے ان کے لیے اور وہ سب یاد کریں اللہ کے ناموں کو فی ایام معلومات معلوم طے شدہ دنوں میں اس پر کہ جو رزق اس نے رزق دیا ان کو من بہیمتین چوپایوں میں سے انعام مویشیوں کے چوپایوں میں سے پھر تم سب کھاؤ اس میں سے یعنی اس رزق میں سے وَأَطْعِمُوا اور تم سب کھلاؤ البائس الفقیر بھوکے فقیروں کو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے کیا کہا اے ابراہیم میرے گھر کو طواف کرنے والے رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو جب انہوں نے کیا کیا بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور کون تھا ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام دے بوتھ ور مطلب وہ جو پورا جو کنسٹرکشن ورک تھا انہوں نے کیا تھا اور سب سے پہلے جب نوح علیہ السلام کے بعد جو کنسٹرکشن ہوا ہے نا بیت اللہ کا وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے 40 سال بعد یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے تو انہوں نے تیار کیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کے لیے آئیں اور جب تم اب ابراہیم علیہ السلام چوک گئے کہ میری آواز کہاں کہاں پہنچے گی اور یہاں تو کوئی صحرا بیاباں میں کوئی ہے بھی نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم آواز لگاؤ بلانا ہمارا کام ہے دائی کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ تم نے پکارنے کا کام کرنا ہے وہ آئے نہ آئے وہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ذمہ داری ہماری ہے کہ وہ آتے یا نہیں ہمارا ذمہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں ہم لوگوں کو پکاریں ہم دعوت کا کام کریں اس کے اوپر نہ بیٹھے رہے کہ ایک آئے 2 آئے 5 آئے 3 آئے وہ اللہ نے بھیجا تو آئے اور جن کو اللہ نے نہیں بھیجنا وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی ہو رہا تھا کہ یا اللہ اتنے یہاں پر صحرا میں اور بے آب و گیا وادی ہے یہاں پر کون لوگ آئیں گے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم پکارو بھیجیں گے ہم ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام پھر آواز لگاتے ہیں اور آواز لگانے کے بعد دیکھیں آواز کہاں تک پہنچی دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے جہاں پر لوگ جہاں سے حاجی لوگ نہیں آتے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَأَذِّن اور پکارو آیت نمبر کیا تھی وہ 27 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج اور لوگوں کو پکارو حج کے لیے یاتوکا اور وہ کیسے آنا شروع ہو جائیں گے پیدل بھی آئیں گے لاغر اونٹوں پر بھی آئیں گے اب لاغر اونٹوں کی کیا بات کیوں کہی جا رہی ہے کمزور اونٹوں پر یعنی کہ وہ اتنی دور دراز سے آئیں گے کہ ان کے مطلب تھکان ان کو اتنی زیادہ تھکان ہوگی ان کو کھانے پینے تک کی کمی پڑ جائے گی لیکن وہ آئیں گے یعنی کہ دور سے جب چل کے آئیں گے
تو ضروری تھوڑی کہ راستے میں ہر کسی کو کھانا پورا ہو جائے، اتنی دور دراز سے آئیں گے، پہلے تو اونٹوں سے ہی سفر ہوتا تھا، تو وہ جب اپنا چارہ اور سامان جو لے کر آئیں گے وہ راستے میں ختم ہو جائے گا، اور اس کی سفر کی طوالت سے اور اس کی تھکان سے، اس کی وجہ سے وہ کمزور بھی ہو جائیں گے وہاں پہنچتے پہنچتے. تو لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ کمزور اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور ہر کشادہ راستے سے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ آنا اس میں شروع ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، بھیجنا شروع کر دیا، اور تاکہ وہ دیکھیں، اور پھر وہاں پر وہ پہنچ جائیں، حج کے لیے پہنچے، اور تاکہ وہ دیکھیں منافع لکم، ان کے لیے کیا کیا منافع ہیں، کیا کیا فائدے ہیں اس جگہ پر. ایک تو روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، معاشیتی فائدے بھی ہیں، مطلب ہر قسم کا فائدہ وہاں پر اللہ سبحانہ. دیکھیں وہاں پر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ تم پھر تجارت بھی کر سکتے ہو، وہاں پر الاؤڈ ہے کہ تم نے جب اپنا وہ کر لیا، حج کر لیا، احرام کھول لیا، تو تم اس کے بعد جو ہے تجارت کر سکتے ہو اپنی، تاکہ وہ وہاں پر پہنچ کر فائدے دیکھیں کہ کیا کیا فائدے ہیں، اور وہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں کثرت سے کیا کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں. علی ما رزقکم اللہ، اسی مویشی کی بات ہو رہی ہے نا، ایام تشریق میں کیا ہوتا ہے، ایام نہر، یوم الاضحیٰ کے بعد پھر 3 دن تک کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے، کثرت سے ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو وہ ایام معلومات ہیں جس کے اندر 3 دن ہم وہ بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس پر کہ اس کو انہوں نے مطلب ان لوگوں کو اللہ نے رزق دیا، اس پر وہ اللہ کو خوب یاد کریں کہ وہ مویشیوں کے چوپائے میں سے انہیں کیا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، اب جو قربانی کا جانور ہیں اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ کن لوگوں کو، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. چل ریپیٹ کریں جلدی سے، پھر آگے کی ہم آیتیں ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك آیت نمبر 30. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لهم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم، پھر لام کے اوپر سکون آ گیا، چاہیے کہ، پھر چاہیے کہ یقدو، کہ وہ کیا کریں، یقدو وہ دور کریں، قدا دور کر دیں، تفثہم ان کی گندگیوں کو، ولیوفو اور لام کے اوپر سکون، چاہیے کہ، اور چاہیے کہ یا وہ واو الف سب وفا کریں، پورا کریں، نذورہم، نظر کا پلورل ہے نذور، ان کی نظروں کو، جو نظریں مانی ہیں ان کو پورا کریں. پھر چاہیے کہ وہ سب دور کریں، پھر چاہیے کہ وہ سب دور کریں ان کے میل کچیل، اور چاہیے کہ وہ سب پورا کریں ان کی نظروں کو، ولیطوفوا، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں وہ سب، بالبیت العتیق، پرانے قدیم گھر کی، قدیم گھر یعنی بیت اللہ، جو سب سے پہلا گھر ہے نا یہ بیت اللہ کا، کیا کریں، وہ طواف کریں. پھر چاہیے کہ وہ سب دور کریں ان کے میل کچیل، اور چاہیے کہ وہ سب وفا کریں، پورا کریں ان کی نظروں کو، اور چاہیے کہ وہ طواف کرے بیت العتیق، پرانے گھر کا، قدیم گھر کا. ذالکا، یہ، ومن یعظم، یہ کریں، ومن اور جو، یہ ہے حکم. اس کے بعد ومن اور جو، یعظم وہ عظمت یعنی حرمت رکھے گا، جو تعظیم کرے گا، حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، اور جو کوئی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، توقیر کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، فہوا خیر لہ، پھر ہوا وہ تو خیر بہتر ہے، لہو اسی کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے نزدیک، اس کے رب کے پاس وہ بہتر ہے اس کے لیے. اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کا تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور حلال سوائے، ما یتلا، ما جو، یتلا پڑھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، فاجتنبوا پھر تم سب اجتناب کرو، پرہیز کرو،
الرجسا، رج سے یعنی گندگی سے، من الاوثانی بتوں کی گندگی سے، اوثان بتوں کی گندگی سے تم سب اجتناب کرو، وہ اور اجتنبو اور تم سب بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو، قول الزوری جھوٹی بات سے، قول یعنی بات، الزوری جھوٹی، جھوٹی بات سے کیا کرو، اجتناب کرو۔ ابھی آیت نمبر 29 میں کیا فرمایا گیا، پھر تم سب میل کچیل دور کرو، یعنی کہ ایک مرتبہ احرام کھلتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر پاکی اختیار کرو، پھر اپنے ناخن تراشو، بال جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ سب کٹ کرو، کیونکہ اتنے دن میں وہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں بال وغیرہ نکالنا، ناخن کٹ کرنا سب منع ہو جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اپنے ارکان پورے کر چکو تو پھر میل کچیل کو دور کرو، اور اگر انہوں نے کوئی نظریں مانی ہوئی ہو تو وہ کیا کریں، اسے پورا کر لیں۔ جیسے کوئی نظر مان لیتا ہے کہ اللہ مجھے حج کرائے گا تو میں یہ نیکی کروں گی، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی، تو یہ اس طریقے سے اگر تم نے نظریں مانی ہو تو ان نظروں کو پورا کرو، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں قدیم گھر کی یعنی بیت اللہ کی، یہ حکم ہے تمہارے لیے، یہ حکم ہے تمہارے لیے۔ اور جو اللہ کی حرمتوں کا کیا کرتا ہے، پاس رکھتا ہے، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی حرمتیں ہیں نا، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام جاننا، جس کو حلال کیا اس کو حلال جاننا، تو جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائے گا، تو اللہ کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ حرام سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو اللہ کو کوئی نعوذ باللہ ہم کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا رہے، اور نہ ہم کوئی اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اگر تم حرمتوں کو کیا کرتے ہو، اس کا پاس رکھو گے، اس کی تعظیم کرو گے، تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے تمام انعام، تمام مویشی، سوائے جو تم پر پڑ دیے گئے، یعنی جن کی حرام میں کیٹیگری ہم نے بہت بارہا پڑھ لیا نا اس کے متعلق، کہ کون کون سا حرام ہے، کیسے، جو گر کے مر جائیں، جو گلا گھٹ کے مر جائیں، ہے نا، جو سدے ہوئے نہ ہو، وہ سارے مطلب وہ انعام کے علاوہ وہ سارے حرام ہے جن کو تم پر پڑ دیا گیا، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور کس چیز کی گندگی سے بچتے رہو، بتوں کی گندگی سے بچتے رہو، یعنی شرک سے بڑی ناپاکی اور پلیتی کوئی نہیں ہے، یعنی دیکھیں ہمیں ایمان والوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان کی زبانیں ہر وقت پاک ہیں، کیوں پاک ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد زبانیں پاک ہو جاتی ہیں۔ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ جو اوپری گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ایز سچ مومن کی زبان وغیرہ سب پاک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شرک کی گندگی سے بچتے رہو، اور کس سے بچو، قول الزور جھوٹی باتوں سے، یعنی کہ اللہ کے اوپر یہ جو تہمتیں لگاتے ہو نعوذ باللہ تم، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور یا اللہ کا کوئی شریک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ تو بات اس ضمن میں رہی، اور دوسری ہر کانٹیکٹ میں جھوٹ سے کیا کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی کو مطلب ہم لوگ کسے ہنسانے وغیرہ کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اس سے بھی کیا کریں، پرہیز کریں۔ چلیں ریپیٹ کریں جلدی سے، اپرائٹ، ایک دم سیدھا، ایک مرکز بنا لینا اور اسی کی طرف چلتے جانا، اس کو کہا جاتا حنفا، حنفا اللہ، آیت نمبر 31، حنفا اللہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین، جی جی ہاں، حنفا یکسو ہو کر، للہ اللہ کے لیے، غیرہ بغیر، مشرکین شرک کرنے والے بھی اس کے ساتھ، وداؤٹ ایسوسیشن، ومن یشرک اور جو شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فکأنما پھر کا جیسے، انما جیسے کہ وہ، خرّا من السمائی خرّا گرے، من السمائی آسمان سے، فتخطفہ پھر، خطفہ اچک لے ہو اس کو، الطیرو پرندہ، پھر اچک لے جائے اس کو پرندہ، او یا تحوی یا گرا دے بھی اس کو، ریحو ہوا، فی مکان سعید صحیح دور دراز کے مکان پر، دور دراز کی جگہ پر اسے پرندہ کیا کر دے، ہوا گرا دے، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، بغیر شرک کرنے والے اس کے ساتھ، شرک نہ کرنے والے اس کے ساتھ، اور جو
شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہے جیسے کہ گرا آسمان سے پھر اچک لیا اس کو پرندے نے یا گرا دیا اس کو ہوا نے دور دراز کے مکان میں۔ آیت نمبر 32 ذالکا، یہ حکم ہے اللہ کا، ومن اور جو یعظم جو تعظیم کرے گا شعائر اللہ حرمات اللہ، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کا، جو تعظیم کرے گا اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا تو بے شک وہ یعنی وہ نشانیاں من تقوی القلوب یعنی وہ جو تعظیم ہے من تقوی القلوب دل کے تقوی یہ اور جو تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کی تو بے شک وہ تو دلوں کا تقوی میں سے ہے۔ آیت نمبر 33 لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع فائدے ہیں الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، مسمى مقررہ اجل مدت الی تک، ثم پھر محلھا اس کا محلہ یعنی کہ قربان گاہ قربان ہونے کی جگہ الی البیت العتیق قدیم بیت کی طرف ہے یعنی حرم کی طرف ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی قربان گاہ تو بیت اللہ کی طرف ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دین کو اپنے کیا کر لو یکسو کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کرو، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں نا وہ مثال ہے نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ویسے مطلب نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، تو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو، اس کی کوئی مطلب بچنے کی صورت ہی نہیں ہے، یا تو وہ آسمان سے گر رہا ہے تو کوئی بڑا پرندہ ایسا ہوگا جو کیا کرے گا اس کو جھپٹ کے پھاڑ دے گا چیر دے گا اس کو کھا جائے گا۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے اگر کسی پرندے کے ہاتھ نہیں آیا وہ تو کیا ہو گیا کہ اتنی تیز ہوا چلی اور اس کو کہیں ایسی جگہ پر پٹک دیا کہ مطلب آسمان سے گرے گا تو پھر زندہ بچنا ممکن ہے، تو اس کو دور دراز کیا کر دے ہوا پٹک دے، یعنی پھر وہ کیا کرتا رہے گا دنیا کی اسی چیزوں میں مبتلا رہے گا، یعنی کہ جو شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کو وہ گمراہی کے ہر راستے میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ یکسو نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیان کرنا چاہ رہے ان مثالوں کی جو دنیا کیا کرتی ہے، دنیا جو انسان کو کیا کر لیتی ہے گھیر لیتی ہے، تو یا تو وہ جیسے کہ آسمان سے گرنے کے بعد پرندہ اچک لے جائے یا پھر اس کو دور دراز کی ہوا کہیں دور دراز علاقے میں پھینک دے، اسی طرح کا اس کا حال ہو جائے گا، وہ سیدھا دین کو نہیں پا سکے گا۔ یہ حکم ہے یعنی کہ اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا تو بے شک وہ کیا ہے اس کے دل کا تقوی ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی کیا کر شاعر کس سے بنا ہے شعور سے، شین عین را شعر، شاعر کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو شعور کو بیدار کر دے، جو سوچنے پر مجبور کر دے، ہر وہ چیز جو ہمارے مطلب دماغ کو تھوڑا سا کیا کرے بلنک کرے کہ ہاں یہ جو ہے نا بلب جل جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں جب ہم روڈ پر جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں لینڈ مارکس ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں سنگ ہائے میل جو ہوتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے وہ مائل سٹونز، تو وہ مائل سٹون سے کیا پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ ادھر باقی ہے، اتنا باقی ہے اتنا باقی ہے، تو وہ کیا ہے وہ شاعر ہے، شاعر یعنی کہ جس سے شعور بیدار ہو جائے، جس سے کوئی بات کا احساس ہو جائے، تو وہ راستے کے شاعر ہیں، وہ راستہ بتاتے ہیں۔ شاعر اللہ کی کسے کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلا دیتی ہے۔ اب جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مزدلفہ کو شاعر اللہ میں سے کہا، پھر اللہ نے مطلب اپنی یہ جو ہدی کے جانور ہیں یعنی جو قربانی کے جانور ہیں ان کو شاعر اللہ میں سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے ان کی تکریم کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے تو یہ تو دل کا تقوی بیان کرتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا جتنا زیادہ ڈر ہوگا وہ کیا کرے گا اتنی ہی اللہ کی نشانیوں کی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے۔ اس سے پہلے حرمت کی بات آئی، اب اللہ کی شاعر کی بات۔ واٹ از تقوی؟ اللہ کا خوف۔ وقایا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقایا
اس کا روٹ ورڈ ہے نا بچنا، ہے نا، بچنا. اب بچنا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا کی چیزوں میں بھی بچنا ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے، آخر کے ایک دو تک قسم کے تقوے ہوتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر میں روڈ کراس کرنے جا رہی ہوں تو میں ادھر ادھر دیکھوں گی تاکہ میں اپنے جسم کو بچا سکوں نا، میں ورنہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ نہ کر کے چلے جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، بچانا، اپنے جسم کو بچانا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قرآن کریم میں بات کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے تقوی کی بات کرتے ہیں. ایک ہے جسمانی تقویٰ کہ ہم جسم کو کس طرح سے بچاتے ہیں، گندگی سے بچا رہے ہیں، دھوپ سے بچا رہے ہیں. اگر تیز ہوا چلتی ہے ہم جلدی سے آنکھوں کو بند کرتے ہیں کہ آنکھ میں کوئی ذرہ وغیرہ نہیں آ جائے، ہے نا. تو وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی تقویٰ ہے، اپنے جسم کو سیف رکھنے کا تقویٰ. ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ہے نا کول اپلائی کر رہے ہیں، سارا کچھ کہ ہماری آنکھیں ٹھیک رہے، سارا کچھ. تو یہ کیا ہے؟ جسمانی تقویٰ ہے. ایک ہے قلبی تقویٰ، روحانی تقویٰ. تو قرآن کریم ہمیں کس چیز کا تقویٰ سکھاتا ہے؟ کہ اپنے روح کو بچاؤ برے کاموں سے، اپنی روح کو سیو کرو ہر اس چیز سے جس سے تمہاری روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بالآخر روح ہے جو تمہارے رب کے پاس جانے والا. جسم تو یہیں کہیں رہ جائے گا، لیکن تمہاری روح ہے جو تمہارا جو. اور روح کہاں بستی ہے؟ دل میں بستی ہے، دل میں بستی ہے. تو روح کو اپنے بچانے کا جو نام ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ دلوں کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے، تو وہ تو اس کے تقوی کو شو کرتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا زیادہ تقویٰ ہے، کتنا وہ اللہ سے مطلب گناہوں سے بچنے والا ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یعنی تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک. یعنی کہ وہ جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تمہارے لیے منافع ہیں. کیسے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ ایک شخص جا رہا تھا، ہدی کا جانور یعنی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ ہانکتے ہوئے لے کر جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار ہو جاؤ اس پر، یعنی مطلب تم اس سے بینیفٹس لے سکتے ہو. جب تک کہ تم قربان گاہ تک نہیں پہنچاتے تو تم اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہو، گوشت نہیں، ہاں دودھ استعمال کر سکتے ہو، اور پھر اس کا تم سواری استعمال کر سکتے ہو، باقی ساری چیزیں تم کر سکتے ہو. جب تک کہ تم اس کو اس کے محلہ تک یعنی اس کی قربان گاہ تک نہیں پہنچاتے حرم میں، تب تک تم کیا کر سکتے ہو؟ اس سے فائدے اٹھا سکتے ہو دوسرے. ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کریں. بسم اللہ، آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. پھر مخبتین کی ڈیفینیشن آگے ہم دیکھتے ہیں. وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، امتن ایک اور ہر امت کے لیے، اور لیے کلی امت، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن یعنی طریقہ، منسک کہا جاتا ہے طریقے کو، یعنی قربانی کا طریقہ. لیسکرو، لی تاکہ، یا وہ ذکر کریں تاکہ وہ سب ذکر کریں، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علی اس پر، ما جو رزقا اس نے رزق دیا، ہم ان کو، من بہیمتین چوپایوں میں سے، الانعامی مویشیوں کے چوپایوں میں سے، جو اس نے رزق دیا اس پر وہ کیا کریں؟ اللہ کے ناموں کا ذکر کریں. اور ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا ایک منسک، ایک طریقہ، یعنی قربانی کا طریقہ، تاکہ وہ سب یاد کریں اللہ کے نام کو، اس پر کہ جو رزق دیا ان کو، یعنی اس نے جو رزق دیا ان کو چوپایوں میں سے، مویشیوں کے چوپایوں میں سے، کیٹلز میں سے جو 4 پیر والے ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ، پھر الہکم تمہارا، الہ تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے. فلہو، مناز آپ کو کرنا ہے، فلہو تو اس کے لیے، اسلمو تو تم سب کیا ہو جاؤ؟ فرما بردار ہو جاؤ. وبشر، اور خوشخبری سنا دو، المخبتین عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ایک قربانی کا طریقہ. یعنی دیکھیں پچھلی امتوں میں قربانی کا طریقہ الگ ہوتا تھا، ہمارا الگ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں. پہلے جو قربانی کی جاتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ جسٹ وہ پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے اور اوپر سے آگ آتی تھی جنت سے اور وہ آگ جلا کر لے جاتی تھی اس کو. ٹھیک ہے، منسکن ہر امت کا ایک قربانی کا الگ طریقہ بنایا ہے
تاکہ وہ کیا کریں, اللہ کے نام کا تذکرہ کرتے رہیں. کس بات پر تذکرہ کریں؟ ہمارے لیے تو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو وہ کھانا بھی حلال کر دیا قربانی کا جانور. کہا نا یہاں پر کہ تم بھی کھاؤ, اطعمو ہے نا, دوسروں کو کھلاؤ بھی. اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے, تم کو رزق دیا ہے, ان سب کو رزق دیا ہے چوپایوں میں سے, اس لیے اللہ کے ناموں کا ذکر کرو. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, تو اسی کے لیے کیا ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, اسی کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اور خوشخبری سنا دو المخبتین, عاجزی کرنے والوں کے. خبت, یہ جو خبت ہوتا ہے نا, کہا جاتا ہے خبت کہا جاتا ہے نرم مٹی کو, نرم زمین کو, یعنی وہ شخص جس کے دل کی زمین نرم ہے اس کو کہا جاتا ہے مخبت. ٹھیک ہے, جو اللہ کے لیے جھکنے والا ہو, جو اللہ کے لیے عاجز ہونے والا ہو. جو نرم مٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے اپج ہوتی ہے نا, اس کے اندر سے خیر نکلتی ہے, یعنی کہ نباتات نکلتی ہے, سارے وہ چیزیں نکل آتی ہیں نا, پودے نکلتے ہیں. اور جو سخت مٹی ہوتی ہے اس کے اندر سے آپ دیکھیے آپ نے سخت مٹی, اس کے اندر آپ چاہے جو کر لے, پانی بھی ڈال دیں گے تب بھی کیا ہوتا ہے, اس کے اندر سے کوئی پودا نہیں پھوٹتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخبتین کن کو کہا, جو نرم دل رکھنے والے, جو عاجزی کرنے والے ہیں, جو جھکنے والے ہیں. اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو. اب عاجزی کرنے والے کون ہیں, کیونکہ آیت کے اوپر لا آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے بارے میں مزید آگے آیت میں آ رہا ہے. چلیے ریپیٹ کر لیں پہلے, آگے پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 35. الذین اذا ذکر اللہ مخبتین, الذین مخبتین کون ہے, آیت نمبر 35 میں اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. الذین, میناز نیکسٹ والی بھی تم کو ہی کرنا ہے بیکاز وہ کنٹینیوشن ہے. المخبتین, مخبتین کون ہے, عاجزی کرنے والے. الذین وہ ہیں جو اذا جب ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین اور وہ سب صبر کرنے والے ہیں, علی اس پر, ما جو اصابہم انہیں مصیبت پہنچتی ہے, اور وہ سب صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں. والمقیم الصلاۃ اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز. ومما اور اس میں سے جو رزق کا رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو, ینفقون یا وہ واؤن سب نفقہ انفاق کرنے والے ہیں, خرچ کرنے والے ہیں. مخبتین کون ہے, مخبتین وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت ڈر جاتے ہیں, قلوبہم ان کے دل. والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں, علی اس پر, ما جو اصابہم انہیں مصیبت پہنچتی ہے, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز, اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخبتین کی ڈیفینیشن بتا دی. سب سے پہلے کیا, سب سے پہلے مخبتین کون ہے, جب بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل خوف سے لرزتے ہیں, ان کے دل ڈرتے ہیں. اور دوسرا, ہر مصیبت میں وہ کیا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تیسرا, مقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں یہ یہاں پر, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہم نے کیا پڑھا تھا, دو. کس چیز سے سہارا لینا ہے اللہ کا, دیکھیں صبر پہنچتے اور فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقیم الصلاۃ, جب کوئی مصیبت پہنچے گی تو پہلا کام ہے صبر کرو, دوسرا کام ہے رجوع کرو, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کی طرف دوڑو, ہے نا. اور صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں, اور قائم کرتے ہیں نماز کو, اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق میں ہر چیز آ گئی, صرف مال کی بات نہیں ہے, ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس میں سے اس کو خرچ کرتے ہیں. چلیے آپ ریپیٹ کر لو, پھر ہم آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے لے کر یہاں تک, ہاں پوری ہی لیں گے, سب ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے نا. آیت نمبر 36 اور 37. والبدنا جعلنا, والبدنا, بدنا کہا جاتا ہے جو اونٹ ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے بدنا, قربانی کے اونٹ کو. والبدنا اور قربانی کے اونٹ, صحیح ہے نا, قربانی کے اونٹ ہی ہے نا. والبدنا اور قربانی کے اونٹ, جعلناہا جعلا بنایا, نا ہم نے, ہاں اس کو, لکم تمہارے لیے, اور بنایا ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے, من شعائر اللہ اللہ کی شعائر میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے.
लकुम तुम्हारे लिए, फीहा उसमें, खैरुन खैर है, वज़्कुरू फिर तुम सब जिक्र करो, इस्मल्लाही अल्लाह के नाम का, अलैहा उस पर, के ऊपर अल्लाह के नाम का जिक्र करो। फ़इज़ा ऑन द कैमल, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि क्या है इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म कर रहे हैं। वल बुदना और कुर्बानी के ऊँट बनाया हमने उसको तुम्हारे लिए, अल्लाह की निशानियों में से, तुम्हारे लिए उसमें खैर है, बेहतरी है, फायदे हैं। फिर तुम सब जिक्र करो अल्लाह के नाम का उस पर, सवाफा सफ बस्ता करके, सफ में खड़ा करके, फ़इज़ा फिर जब, वजबत जुनूबुहा फिर जब वो गिर पड़े उसके पहलू पर, जब वो गिर जाए, वजबत वजबत हाँ गिर पड़े उसके जुनूब उसके पहलू पर, उसके साइड्स पर, फकुलू फिर तुम सब खाओ, मिनहा उससे, व अतइमू और तुम सब खिलाओ, अलकानिया जो काने लोग हैं, जो किनात पसंद है, जो लोगों से सवाल नहीं है, मिस्कीन की बात हो गई, जो सवाल नहीं करते उनको खिलाओ, वल मुअत्तम और जो सवाल करते हैं उनको भी खिलाओ, जो सवाल नहीं करते, जो मांगते नहीं है उनको भी खिलाओ, और जो मांगते हैं उनको भी खिलाओ। कज़ालिका इसी तरह, सखरनाहा सखरा मसखर कर दिया, ना हमने हा उसको, उस ऊंट को, उस जानवर को, लकुम तुम्हारे लिए, लअल्लकुम शायद के तुम, ताकि तुम, तशकुरून तुम सब शुक्रगुजार हो जाओ। वलबुदना और कुर्बानी के ऊंट बनाया हमने उसे तुम्हारे लिए, अल्लाह की निशानियों में से। बुदना जो है ना कुर्बानी का ऊंट, ये यहाँ पर फेमिनिन है, इसलिए हाँ आया है, ठीक है। अल्लाह की निशानियों में से तुम्हारे लिए उसमें खैर है, तो अल्लाह के नाम का तज़किरा करो उस पर, सफ बस्ता करके, सफ में खड़ा करके, फिर जब गिर जाए वो अपने पहलू पर, अपने साइड्स के बल गिर जाए, तो तुम सब खाओ उसमें से और खिलाओ काने किनात पसंदों को, यानी कि जो सवाल नहीं करते मिस्कीनों को, वल जो सवाल करते हैं, जो मांगते हैं उनको भी खिलाओ। इसी तरह मसक्कर कर दिया हमने उसे तुम्हारे लिए, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। आयत नंबर 37, लन यनालल्लाह लन हरगिज नहीं, यनाला पहुंचता, अल्लाह अल्लाह को, लुहुमहा लुहुम लहम का प्लूरल है, लुहुम गोश्त, हा उसका, यानी उनका गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, वला और ना ही, दिमाउहा दम का प्लूरल है दिमा, उसके खून, ना ही अल्लाह को उसका गोश्त पहुंचता है और ना ही उनका खून पहुंचता है। वलाकिन और लेकिन, यनालुहु वो पहुंचता है, हु उसको, यानी हु की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, अल्लाह को पहुंचता है, अत्तक़वा मिनकुम तकवा तुमसे, जो तकवा निकलता है, जो तुम्हारे दिलों का तकवा है, वो उस तक पहुंचता है। कज़ालिका इसी तरह, सखरहा मसखर कर दिया, हा उसको, यानी ताबे कर दिया, मातहत कर दिया तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, लितुकब्बिरू ली ताके ता तुम, वावलिफ सब, कबरा तकबीर बयान करो, अल्लाह अल्लाह की, ताकि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला इस पर, मा हदाकुम इस पर के जो हिदायत तुमको दी है उसने, वबश्शिरिल मुहसिनीन और खुशखबरी सुना दो नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम यहाँ पर नहर का तरीका बताया है कि, और जब कुर्बानी के जो ऊंट होते हैं वो तुम्हारे लिए क्या है, अल्लाह की निशानियों में से है, क्योंकि जो भी हदी का जानवर होता है वो अल्लाह की निशानी है, और उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी खैर है। खैर कैसे है, खाने भी मिलेगा और फिर तुम उससे अजर भी कमाओगे, दुनियावी लिहाज से भी है और दीनी लिहाज से भी तुम्हारे लिए खैर है। फिर तुम उसे सब बस्ता करके क्या करो, अल्लाह का नाम लो। अब देखें जो जानवर होते हैं ना, जैसे गाय है, बकरी है और ये जो भेड़े हैं और सारा कुछ है, तो इनको लिटाकर ज़िबा किया जाता है। लेकिन ऊंट बड़ा जानवर है, ये लिटा नहीं सकते, ये कंट्रोल में नहीं आएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका क्या तरीका बताया है, इसको खड़ा रखना है और यहाँ से बरछा चलाया जाता है, जोर से वो मारी जाती है, चाकू इस तरफ से, जुगुलर की तरफ से इस तरफ, और फिर वो जो खून का फव्वारा छूटता है बहुत देर तक, और फिर वो जब अधमरा सा होता है तो खुद गिर जाता है, अला वजबत जुनूबहा वो अपने साइड पर गिर जाता है खुद ब खुद। फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, उसको ज़िबा करना, और फिर जब ज़िबा करने के बाद, हाँ कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो, हाँ तो वजबत और क्या कर दो, फिर जब वो गिर जाए तो फिर क्या करो, उसे खुद भी खाओ
اور مانگنے والوں کو جو مسکین ہے ان کو بھی کھلاؤ, جو نہیں مانگتے ان کو بھی کھلاؤ, سب کو کھلاؤ. اور اللہ نے تمہارے لیے ذرا یہ تو دیکھو کہ اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں, جب آپ ان کو قربانی کرنے کے پہلے تو وہ بہت ایسا بھاگتے ہیں, مطلب بھجکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک مرتبہ ان کو خبر ہو جاتی ہے نا کہ ابھی ہم نے وہ کرنا ہے, ہاں بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بس اب حکم آیا, اللہ ہی حکم دیتے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اب تمہاری باری, اب چلو ریڈی ہو جاؤ, اب تم اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بالکل آرام سے کیا ہو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کتنے بڑے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم کیا کرو, شکر گزار ہو جاؤ. یعنی کہ تم خود سے مسخر کرنے والے نہ تھے, یہ تمہارے رب نے ان کو تمہارے حوالے کر دیا, ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو. اور تمہارے نا وہ جو تم قربانیاں کرتے ہو, نہ اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے, تمہاری نیتیں, تمہارے انٹینشنز, تمہارا تقویٰ, تم نے کس نیت سے اللہ کے لیے قربانی کی, تقویٰ کتنا ہے, تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو, کیسی پرہیزگاری ہے تمہاری, وہ اللہ کو پہنچتا ہے. نہ گوشت پہنچتے وہاں پر اور نہ ہی خون پہنچتے, کیونکہ وہ تو سب ہم ہی انجوائے کرتے ہیں نا, گوشت بھی ہم کھا لیتے ہیں, خون بہ جاتا ہے, اور تقویٰ جو ہوتا ہے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا تاکہ تم کیا کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو. یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن ہم تکبیرات پڑھتے ہیں, پھر بعد میں بھی کیا کرتے ہیں, اللہ کی تکبیرات پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ ہم تکبیر کرتے ہیں کس کے بعد, جب قربانی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اللہ کے ناموں کی بڑائی بیان کرو, کیونکہ اس نے کیا کیا ہے تمہیں ہدایت. یعنی اس سے بڑی نعمت تمہیں کوئی مل نہیں سکتی, جو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی, تو تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں, کس چیز کی, جنت کی بشارت ہے, جنت. چلیے پہلے کی قربانی آگ جلا کے دیکھی جاتی, ہاں بالکل صحیح بات, 3 بکرا میں 4 لاکھ, چھوٹا لائن اور بڑا لکھا ہے. نیتوں میں اخلاص نہیں رہا نا وقت ہمارے, دکھاوا ریاکاریاں آ گئی ہیں, وہ ہاں نہیں تو وہی نا, تو وہ ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے نا, جیسے کہ اور ابھی تو ایسے بنتا ہے 1 سال پہلے دیتے, کسی کو سنبھالنے دیتے اور وہ بادام پایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 38, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. آیت نمبر 39, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آیت نمبر 40, پوری بڑی آیت ہے نا, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لهدمت صوامع وبياع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. رک جاتے ہیں نا معجل is before اور ایسا after والا مؤخر معجل. آیت نمبر 38, ان اللہ یداعف, ان بے شک اللہ یداعف, وہ دفاع کرتا ہے, وہ بچاؤ کرتا ہے, عن الذین آمنوا, ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں ان کا دفاع کرتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ, لا یحب نہیں وہ پسند فرماتا, الکل خوان ہر ایک خوان خیانت کرنے والے, کفور ناشکرے کو. بے شک اللہ تو دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا, بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا خیانت کرنے والوں کو اور ناشکروں کو. یعنی اللہ رب العزت کے کسی بھی خیانت کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے, امین, اس کا اپوزٹ ہے نا امین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری, انشاءاللہ کبھی امانت داری کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے, امین کسے کہا جاتا ہے. تو امین تو ہم لوگ سے سمجھتے ہیں نا خیانت, امانت کس طریقے سے امانت داری کی جاتی ہے کہ ہم کسی کی چیز وہ نہیں کریں,
کسی کے ہڑپ نہ لیں، تو وہ سب امانت. یہاں پر صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو القابات تھے. اچھا، کل خوان کفور، کوئی بھی ناشکرہ اور خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ ہر اس شخص کی دفاع کرتا ہے، ہر اس شخص کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان والا ہو. یعنی کہ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے تھے 6 ہجری میں، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا، روک دیا تھا اور کہا تھا ہم آپ لوگوں کو آگے نہیں جانے دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 2 سال بعد کیسا پاسا ہی پلٹ گیا نا، پھر یہ لوگ آئے، حج بھی کیا، سارا کچھ ہوا، اور پھر فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، سارا کچھ ہوا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی، لیکن پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے ناشکروں کو. اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 39 میں فرسٹ ٹائم اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی. اذن للذین یقاتلون، اذن دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون وہ سب جو جنگ کیے گئے، پیسو ہے، جو جنگ کیے گئے، بانہم ظلموا اس لیے کہ ہم وہ سب ظلموا ان سب پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے ساتھ جنگ کی گئی اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، عَلَى نَصْرِهِمْ عَلَى پر نصرہم ان کی مدد پر، لقدیر البتہ قادر ہے، وہ تو قدرت رکھتا تھا مدد پر بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب قدرت رکھتا ہے کن کی مدد پر، جن کے اوپر ظلم کیا گیا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، وہ سب جو جنگ کیے گئے. دیکھیں یقاتلو آ رہا ہے، یقتلو نہیں آ رہا ہے، قاتلہ نہیں ہے، قاتلہ ہے، اسی لیے جنگ میں آ جائے گا. وہ سب جنگ کیے گئے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ سب ظلم کیے گئے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر البتہ ضرور قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. الذین کن کی مدد پر، الذین اخرجوا وہ لوگ جو، آیت نمبر 40، وہ سب جو نکالے گئے، اخرجوا جو نکال دیے گئے، من دیارہم ان کے گھروں سے. دیار دار کا پلورل ہے، دارن یعنی ایک گھر، دیارن گھروں سے، ان کے گھروں سے وہ نکالے گئے، بغیر حق بغیر حق کے، ناحق نکالے گئے، الا سوائے ان یقولو ان کے، یقولو ان سب نے کہا تھا، ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. ولولا دفع اللہ، ولو اور اگر لا نہیں، دفع اللہ اللہ دفاع کرنے والا ہو، الناسا یعنی دور کرنے والا ہو لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض کو ان میں سے بعض کو بعض سے، اگر وہ دفاع نہ کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دفاع نہ کرے، لہدمت البتہ منہدم ہو جائیں، گرا دی جائیں، صوامع و بیاع و صلوات و مساجد. صوامع یعنی صوامی کہا جاتا ہے اس کو نہیں، گرجا تو بھی ان کو کہا جاتا ہے، صوامی کہا جاتا ہے خانقاہوں کو، خانقاہیں، و بیاع اور مونسٹریز، ٹھیک ہے، ہاں گرجے، و بیاع گرجے چرچز کو کہا جاتا ہے، وہ صلوات اور صلوات جو ہوتی ہیں عبادت خانے کی یہود کا ہوتا ہے صلوات یعنی سینوگوگ، والمساجد اور مسجدیں. صوامع خانقاہیں، و بیاع اور گرجے، و صلوات اور عبادت گاہیں، و مساجد اور مسجدیں، ان سب کو کیا کر دیا جاتا، گرا دیا جاتا. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے، فیہا اس میں یعنی ان عبادت گاہوں میں، اسم اللہ اللہ کے نام کا، کثیرن بہت سا، بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ اور البتہ لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، ینصر اللہ یا وہ نصرہ مدد کرے گا، اللہ اللہ، من ینصرہ جو مدد کرے گا اس کی، البتہ یا ضرور بضرور وہ مدد کرے گا اللہ، اور ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ لقوی عزیز البتہ بڑا قوت والا، زبردست ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی جنگ کی. کہاں پر دی، مکہ میں، مدینہ میں؟ مکہ میں تو کفو ایدیکم، ہاتھوں کو باندھے رکھو، نو سیلف ڈیفینس، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. مدینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جنگ کی اجازت دی. مکہ میں تو کہا گیا تھا کہ صبر کرو،
جتنا تمہارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے سہتے رہو. تو صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوا تھا نا, دیکھیں صہیب رومی کو دیکھ لیں, ام سلمہ, ابو سلمہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو کیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہجرت کی ہے, تو ان لوگوں کو اس پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر بھی کہا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا ہے, وہاں پر جو بھی ظلم ہو رہے ہیں تو اپنے ہاتھ تم نہیں اٹھا سکتے. البتہ جب مدینہ آ گئے تو مدینہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دی, جنگ کی اجازت دی. کیوں اجازت دی؟ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو ان پر ظلم ہوا, بہت زیادہ ظلم ہوا. دوسرا کہ اللہ کے نام لیوا نہیں ہونے دے رہے تھے, یعنی کہ جو اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اجازت دی, دوسرا اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اجازت دی. کہ اجازت دے دی ان لوگوں کو جن کے ساتھ مقاتلہ ہوا, جن کے ساتھ جنگیں ہوئی اور ان پر بڑا ظلم ڈھایا گیا, یعنی کہ وہ خود ریڈی بھی نہیں تھے لیکن ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے. اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک ان لوگوں کو کیا کیا گیا تھا, نکال دیا گیا ان کے گھروں سے, جبھی تو وہ ہجرت کر کے گئے نا. صہیب رومی کیسے ہجرت کی تھی انہوں نے, کہ اللہ سبحانہ سارے مکہ والوں نے ان کو گھیر لیا اور کیا کہا کہ تم یہاں کیا لے کر جاتے ہو, یہ سارا سامان یہ تو تم نے مکہ میں آ کر کمایا ہے, تم تو وہاں سے خالی آئے تھے روم سے, تو یہاں پر سارا کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو صرف ایک جو بدن پر کپڑے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا. پھر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے متعلق آیات نازل کر دی کہ کچھ لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اس کے اپوزٹ میں اخنس بن شریح کا کیریکٹر آیا تھا, یاد ہے, if you all remember, تو ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب بڑی خوبصورت تجارت کر کے آؤ. 2 مرتبہ یہی بات کہی کہ تم نے بہت پیاری تجارت کی, تم نے بہت نفع کی تجارت کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ جب نکالے گئے اپنے گھروں سے, ناحق نکالے گئے, اللہ یہ کہ وہ سب کہتے تھے کہ ہم ایمان والے, صرف اس بنا پر ان کے اوپر ظلم اور جبر ڈھایا جا رہا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نام لے رہے تھے, اللہ کا نام لینے والے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے, مطلب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو اسی لیے ان کو کیا کرنا پڑا, اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا, انہیں ظلم و ستم سہنے پڑے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ, اور اگر اللہ دنیا, دیکھیں اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے, بعض کو بعض سے دفاع کرتا رہتا ہے. جب بھی ظلم بہت زیادہ, ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو مٹ جاتا ہے. جب بھی ظلم کیا ہوگا, جب سر اٹھانے لگے گا, جب حد سے بڑھتا ہے, تو اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جو ان کو ختم کر دیتے ہیں, ظلم کو ناپید کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ ہی دفاع کرتا ہے لوگوں کو لوگوں سے. اللہ ایسی آرمی, ایسے ٹروپ تیار کرتا ہے جس سے کیا ہو, باطل کا سر کچل دیا جائے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی اور باطل نہ کچلا جاتا, تو کیا ہو جاتا, ساری گرجائیں, سارے سینگوگ, ساری مونسٹری, ساری مسجدیں جس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا, ساری عبادت گاہوں کو کیا کر دیا جاتا, ڈھا دیا جاتا. ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے نا, اور غصہ نکالنے کی سب سے بہترین جگہ لوگوں کو کیا لگتی ہے, دوسروں کی عبادت گاہیں, کہ بھائی اس کو گراؤ, اس سے کیا ہوگا, وہ اور غصہ ہوگا, اور وہ اشتعال انگیزی میں کیا کرے گا, ہم سے پھر لڑے گا, ہم پھر ان کو مزہ چکھائیں گے. یہ ہوتا ہے نا معاملہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے سے دفاع کرتے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو یہاں پر مطلب یہ ساری چیزیں منہدم ہو جائیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ, اور ضرور اللہ مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے, جو اللہ کی مدد کرتا ہے وہ اللہ اس کی مدد. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے کیا کسی چیز میں, کس کی مدد کی بات ہو رہی ہے پھر, اللہ کون سی مدد چاہتا ہے ہم سے, اللہ کے لیے صبر کرتا ہے, اور نہیں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. نو, اللہ از سیئنگ کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں. جو اللہ کے دین کو غالب کرنے میں مدد کرتا ہے, جو اللہ کے دین کی تبلیغ میں, جو اللہ کی مطلب من انصار اللہ, وہاں پر پوچھا گیا نا کہ کون ہے اللہ کے مددگار, تو کیا کہا تھا حواریوں نے, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو وہاں کیا اللہ کی مدد ہو رہی تھی, اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مدد ہو رہی تھی نا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو کی مدد کرنے کے لیے
جو اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کی مدد پر کیا ہو جاتا ہے. مطلب یہاں پر دیکھیں انہوں نے ظلم کس لیے سہا تھا؟ کوئی ان کا پرسنل وہ تھا نہیں. یہاں پر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا تو کوئی پرسنل ان کی خواہشات تھیں یا کوئی اور وجہ تھی نہیں. صرف اللہ کے دین کے لیے کیا کہا؟ ربنا اللہ. یہ کہتے ہوئے وہ لوگ کیا ہو رہے تھے؟ اپنے گھروں سے نکالے جا رہے تھے, اپنے مالوں سے, اپنی جائیدادوں سے بے دخل کیے جا رہے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ہر اس شخص کی مدد کرے گا جو اس کے دین کو غالب کرنے میں مدد کرے گا. بے شک اللہ تو زبردست کیا ہے, قوت رکھنے والا ہے. لقوی عزیز. چلیے ریپیٹ کریں جلدی سے. بولا کرو نا, اچھا لگتا ہے سننے میں. کیا آیت نمبر کیا 41 آیت نمبر 40 بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 41 is in the continuation of this ayah, ہے نا. آیت نمبر 40 وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ. جو اللہ کی مدد, اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اب اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ الَّذِينَ, ان لوگوں کی, ان مکناہم, ان اگر مکنا ٹھکانہ دے نہ ہم ان کو, اگر ہم مکنا قرار دیں, ٹھکانہ دیں ہم ان کو, فی الارض, زمین میں, اقام الصلاۃ, تو وہ کیا کریں گے؟ قائم کریں گے نماز. اور وآتوا الزکاۃ, اور وہ ادا کریں گے زکات. یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جن دیکھیں ابھی آئی تھی ڈیفینیشن آ رہی, اللہ نے خود بتا دیا کہ مدد کس کی ہوگی. کون ہے جو اللہ کی مدد کرنے والے ہیں؟ وہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. دوسرا وآتوا الزکاۃ, اور وہ دیتے ہیں زکات. وآمروا بالمعروف, اور وہ سب حکم دیتے ہیں بالمعروف, نیکی کا, بھلائی کا. ونہوا, اور وہ سب روکتے ہیں, نہیں کرتے, منع کرتے ہیں, عن المنکری, برائی سے. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں برائی سے. وللہ, اور اللہ ہی کے لیے, عاقبۃ الامور, انجام ہے تمام کاموں کا, لوٹتے ہیں تمام کام, یعنی تمام کاموں کے انجام اللہ ہی کی جانب لوٹتے ہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. آیت نمبر 42 وَإِن يُكَذِّبُوكَ, وہ اور ان اگر یکذبو, یا وہ واو سب کذبہ جھٹلاتے ہیں, کا آپ کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فقط کذبت, تو قد بے شک, کذبت جھٹلایا, قبلہم ان سے پہلے, قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے, وعاد, اور عاد نے, وثمود, اور سمود نے بھی جھٹلایا, وقوم ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا, وقوم لوطی, اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. یہ جو نا کذبت is common for all, ہے نا. واصحاب المدین, اور مدین والوں نے, کون سی قوم ہے یہ؟ کس کی قوم؟ شعیب علیہ السلام کی. اور عاد کس کی ہے؟ ہود علیہ السلام کی. سمود صالح علیہ السلام کی, ہے نا. تو ان سب نے بھی جھٹلایا. وَكُذِّبَ موسیٰ, اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, اور املیتو, اگر میں ملکیت اختیار دے دوں, ملکیت دے دوں, للکافرین, کافروں کو, ثم, اگر میں اختیار دے دوں, نہیں, اگر میں اختیار دیتا ہوں, ایک منٹ, ہاں, اختیار ان دا سینس ڈھیل, پھر اگر میں ڈھیل دیتا ہوں کافروں کو, ثم, پھر اخذتہم, پھر میں کیا کر لیتا ہوں؟ اخذ کر لیتا ہوں, پکڑ کرتا ہوں ان کی. فکیف کان نکیر, پھر کیفا, کیسا, کانا تھا, نکیر, عذاب, نون نکیر یعنی میرا عذاب, پھر کیسا تھا میرا عذاب. اور اگر ان سب نے جھٹلایا آپ کو, تو بے شک جھٹلایا آپ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی, عاد نے بھی, سمود نے بھی, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے, لوط علیہ السلام کی قوم نے, اصحاب المدین, مدین والوں نے جھٹلایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. پھر اگر میں ڈھیل دیتا ہوں کافروں کو, پھر میں کیا کر لیتا ہوں؟ پکڑ کرتا ہوں ان کی. پھر کیسا ہوا, کیسا ہوتا ہے کیا؟ عذاب. کیسا ہے عذاب؟ میرا عذاب. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, آیت نمبر 45, فَكَأَيِّن, پھر کَأَيِّن, کتنی ہی, من قریتن, بستیوں میں سے, اہلکناہا, اہلکا, ہلاک کر دیا, نہ ہم نے, ہاں ان کو, پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ ہلاک کر دیا ہم نے انہیں. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ کیا تھی؟ ظالم تھی, وہ ظلم کرنے والی تھی.
فَهِيَ خَاوِيَةٌ تو وہ خاویتن اوندھی پڑی ہیں علی عروشها ان کے چھتوں کے بل، وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں، وہ بئرن اور کنویں معطلتن معطلتن بیکار پڑے ہیں، یعنی جو آباد کنویں تھے وہ ویران پڑے ہیں، وقصر مشیدن وقصر اور محل مشیدن ایک دم شدید پختہ محل کیا ہو گئے ہیں، سارے کے سارے اوندھے پڑے ہیں، ایسے کنویں بھی تھے جو کہ بیکار پڑے ہیں اور ایسے مضبوط قلعے تھے جو کہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ان کی ڈیفینیشن بتائی کس کی، کہ کس کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو کہ اگر ان کو زمین میں کسی بھی قسم کی اتھارٹی دے دی جائے، کسی بھی قسم کا عہد عہدہ دے دیا جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے کام کرنے والے اللہ کے مددگار، یہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے نا، یہ سارے کام کرنے سے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال کی پاکی، انسان کے روح کی پاکی، نماز سے روح کی پاکی ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے مال کی پاکی ہوتی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کے ریزلٹس ہیں، اس کے ہاتھ میں ہی تمام کاموں کے انجام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ سارے لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، آپ سے پہلے بھی کیا ہوا، ساری امتوں نے یہی کام کیا کہ اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام، سب نے جھٹلایا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہلے ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر دستی دراز کرنے کے بعد جب کھینچتے ہیں تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، پھر کیسا عذاب میں ان کو، کیسا ہے ہمارا عذاب کہ جس میں ہم ان کو پکڑتے ہیں، پھر کتنی ساری بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو ظلم کرنے والی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، اللہ کے دین کا غلبہ نہیں چاہتی تھی، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اب وہ اوندھی پڑی۔ اور کتنے ایسے کنویں تھے جو کہ پہلے ایک دور میں آباد ہوا کرتے، آج بھی دیکھیں ہم ہمارے گاؤں میں کتنے سارے کنویں، کتنے سارے وہ جو نل وغیرہ ہوتے تھے اب نہیں ورک کرتے نا، کیونکہ کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیکار کر دیا۔ وَقَصْرٍ مَشَيَّدٍ اور ایسے بڑے بڑے محلات جو کہ کیا تھے، بہت بڑے تھے، لیکن آج کیسے پڑے ہیں، ویران پڑے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کی طرف کوئی جانے والا نہیں۔ آیت نمبر 46، افلم یسیرو فی الارض، کیا، پھر، لم نہیں، یسیرو وہ سب پھرتے، سیر کرتے، فی الارض زمین میں، فتکون لہم قلوب، پھر فتکون پھر ہو جائے، تو ہوتے لہم ان کے لیے، قلوب دل، یعقلون وہ سب عقل رکھتے، بہا عقل کا استعمال کرتے، بہا اس سے، او یا آذان یا کان، یسمعون بہا کہ وہ سب سنتے اس سے، کیا پھر نہیں وہ سب سیر کرتے زمین میں کہ ہوتے ان کے پاس، ان کے لیے یعنی ان کے پاس دل، کہ وہ عقل کا استعمال سوچتے اس سے، یعنی اس دل سے سوچتے، او اذان یا پھر کان، وہ سب سنتے اس کے ذریعے سے، اس کان سے، فإنہا تو بے شک وہ، لَتَعْمَى ابصار تو بے شک نہیں، ایک منٹ، تو بے شک یہ، یعنی بات اصل مدعا کیا ہے، لا تعمل ابصار نہیں تعمى اندھے ہوتی، الابصار آنکھیں، ولکن اور لیکن تعمى اندھے ہوتے ہیں، قلوب دل، التی وہ جو فی الصدور جو سینوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر کے کیا کہا کہ ذرا اپنے اطراف میں گھومو پھرو، سیر کرو، کس لیے سیر کرو، تاکہ دیکھو کہ اللہ نے کتنے لوگ جو تم سے بھی زیادہ مال و دولت میں اور تم سے بھی زیادہ طاقت میں، جنگ وجہ میں تم سے آگے تھے، ان کو سب کو اللہ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، تاکہ تمہارے کیا ہو، دل کچھ سوچے تو صحیح اس بارے میں، اور تمہارے کان جو ہے، کاش کہ تم نے کچھ سنا ہی ہوتا اس بارے میں کہ ایسی کوئی بات، اگر تم زمین میں نہیں بھی سیر کر سکتے تو کم از کم ان باتوں کو سنو تو صحیح۔ اب جیسے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گئے تو نہیں ہے نا کہیں، ابھی سن رہے ہیں نا ان ساری باتوں کو، تاکہ کیا کرتے، ہم ان کانوں سے سن کر ہدایت حاصل کرتے، یا اپنے دلوں سے سوچ کر ہدایت حاصل کرتے، لیکن بات اصل مدعا اصل یہ ہے
کہ آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. دل جس کے دل اندھے ہو جاتے ہیں, جو کہ دل کیسے ہیں, قلوب میں ہے, سوری صدر میں ہے, جو سینے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بہت پیاری یہ ہے کہ قلوب تک, جو دلوں تک شیطان نہیں پہنچ سکتا, صدر تک پہنچ سکتا ہے, قلب تک نہیں پہنچ سکتا. صدر کس کو کہا جاتا ہے, سینے کو. قلب کس کو کہا جاتا ہے, دل کو. صدر سینہ سمجھ لے کہ سونا ہے نا, سونا ہم تجوری میں رکھتے ہیں نا, تو تجوری تک شیطان پہنچ سکتا ہے, سونے تک نہیں پہنچ سکتا, الا یہ کہ ہم تجوری کھلی رکھی. سمجھ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر سورہ الناس میں کیا کہا, کس میں, وسواسی فی صدور الناس, قلوب الناس نہیں کہا. دلوں میں شیطان پھونک نہیں سکتا, دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا, یہ صدر تک پہنچتا ہے. لیکن اگر ہمارا گیٹ کھلا ہوا ہے تو پھر وہ ہم نے ان کو, یہ قلب جو ہے نا, یہ صرف اللہ رب العزت کی جگہ ہے, یہاں پر صرف رب بستا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا, اپنے دلوں کو اندھا کر لیا, اپنے دلوں کی آنکھیں بند کر لی. اب وہ بند کرنے کے تالے کھول کے رکھے ہوئے, اب جب تجوری کا تالا کھلا ہوگا تو جس کو موقع ملے گا آئے گا, وہ چکر لے جائے گا سونا. کیوں وہ موقع چھوڑے, کیوں وہ موقع گوائے؟ تو شیطان آتا ہے, سینوں تک دیکھتا ہے, سینے کھلے ہوئے تو وہ قلب تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے, اصل بات تو یہ ہے کہ آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. دل کا اندھا ہونا یعنی کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ہے ہماری جسمانی ایک ساخت ہے, ایک ہے روحانی ساخت. ٹھیک ہے. جسمانی ساخت یہ جو کہ مٹی سے بنی ہوئی ہے, روحانی ساخت جو کہ آسمان سے آئی ہوئی ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی ہوئی ہے. تو اس کی بھی آنکھ, اس کی بھی ناک, اس کے بھی کان, منہ سب ہوتا ہے, جو کہ روح کے, جو جیسے ہمارے ہیں جسم کے, ویسے ہی اس کے بھی سارا کچھ ہوتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بات کر رہے ہیں کہ آنکھیں جو ظاہری طور پر وہ اندھی نہیں ہوتی, جن کا دل اندھا ہو گیا وہ اصل حق سے محروم ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مکتوم کیا تھے, نابینا تھے نا, ان کی آنکھیں نہیں تھی نا, لیکن کیسے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. تو سوچے اتنا بڑا شرف کس کا ہوگا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خیر کے ساتھ ذکر کر دے, یعنی, اور اس سے بڑا بد نصیب بدبخت کون ہوگا جس کو اللہ شر کے ساتھ بیان کر دے. جیسے ابو لہب کا کہ ٹوٹ جائے اس کے دونوں بازو, دونوں ہاتھ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دلوں کے اندھے ہونے کی. آنکھیں اصل اندھی نہیں ہوتی, خیر جو ہوتا ہے, حق جو ہوتا ہے, آنکھوں کے اندھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق آنا ہوگا تو نابینا آنکھوں سے بھی آ جائے گا, لیکن اگر دل اندھے ہو گئے تو پھر کیا ہے, کبھی بھی وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھوں کو اللہ روشنی بخشے, اور ہمیں اس کے قرآن کریم کا, ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو کیا بنا دے, ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, اور ہمارے سینے کا نور بنا دے, ہے نا, دلوں کی بہار یعنی ربیع قلبی, سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. چلو ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے یا دعا کر لیں گے؟ کیا کون باقی ہے؟ تم باقی ہو, کر لو. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 48. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہاں, آیت نمبر 47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ, و اور یا وہ, وانون سب, عجلت کرتے ہیں, جلدی مچاتے ہیں, کا آپ سے, بالعذابی, عذاب کی, اور وہ سب جلدی کرتے ہیں, جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. ولن, اور ہرگز نہیں, یخلف اللہ, خلاف کرے گا اللہ, اللہ, وعدہ, اس کے وعدے سے, اپنے وعدے سے. وَإِنَّا, اور بے شک, یوما, ایک دن, عند ربک, تیرے رب کے پاس, آپ کے رب کے پاس, کا الفن, برابر ہے کا جیسے کہ, الفن, ہزار, سنتن, ہزار سال کے, مما تعدون, اس سے جو تم گنتے ہو, تمہاری گنتی کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہے. اور وہ سب جلدی مچا رہے ہیں, جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کو, اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کے مانند ہے, جس کو تم گنتے ہو, جو تمہاری گنتی کے مطابق جو سال ہے, اس کے مطابق 1000 سال کے برابر اللہ کے نزدیک ایک دن ہے. آیت نمبر 48.
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کَأَيٍّ کتنی ہی، من قریتن بستیوں میں سے، املیتو ڈھیل دی ہم نے، ملکیت یعنی ڈھیل دی ہم نے، لہا ان کو، وہیا اور وہ، ظالمتن وہ ظلم کرنے والی تھی، ثم پھر، اخذتو میں نے پکڑ لیا، پکڑ کی میں نے، ہاں اس کی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ڈھیل دی میں نے اس کو، اور وہ ظالم تھی، پھر پکڑ کی میں نے اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت 49، قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما در حقیقت بے شک صرف، انا میں تو، لکم تمہارے لیے، نذیرٌ خبردار کر دینے والا ہوں، مبین کھلا واضح خبردار کر دینے والا ہوں۔ ہم آگے بڑھ گئے کیا رکو سے؟ نہیں رکو کو نہیں ہو گیا نا، آیت نمبر 48 پر ہے رکو آئی تھنک۔ چلیں ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی برابر ہے، یعنی کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کی برابر ہے۔ اس لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی 1000 سال کا ہے، اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن یعنی 24 گھنٹے کی مہلت دے تو 1000 سال، نصف یوم کی مہلت تو 500 سال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک دن یعنی 1000 سال، اور آدھے دن کی کسی کو مہلت دے دے تو 500 سال، اور اس کے آدھے دن کی مطلب کہ مہلت دے دے تو 250 سال، اتنا لمبا عرصہ درکار ہے۔ نصف یوم کی مہلت دے تو 500 سال، 6 گھنٹے کی مہلت دے دے تو 250 سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اس طرح اللہ کی طرف سے کسی کو 1 گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بیش 40 سال کی مہلت ہے۔ ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور 1000 سال برابر ہیں، اس لیے تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جلدی مانگتے ہیں وہ دیر کرتا ہے، تاہم یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن 1000 سال کے بلکہ بعض کو 50,000 سال کا لگے گا، اور بعض نے کہا ہے کہ آخرت کا دن واقعی 1000 سال کا ہوگا۔ یعنی مفسرین کیا کہتے ہیں کہ قیامت اتنی سخت ہوگی کہ وہاں کا ایک دن ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ہم پر 1000 سال دیکھیں کوئی تکلیف کا، انتظار کا جو اوقات ہوتے ہیں وہ کتنے اسٹریچ لگتے ہیں نا، کتنے زیادہ طویل لگتے ہیں۔ تو جب عذاب کے دن دیکھیں، اگر کیا نام ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھو 1 مہینے 2 مہینے بعد صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، سارا کچھ معاملہ درست ہو جاتا ہے، تو ہم پچھلا اس کو سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ارے 2 ہی مہینے تو تھے، کاش ہم صبر کر لیتے، کاش ہم نے تھوڑا سا وہ کر لی ہوتی۔ تو جب وہ 2 مہینے بعد میں لگ رہے ہوتے، 2 مہینے تو تھے، 3 مہینے تو تھے، لیکن جب وہ گزر رہے ہوتے نا، وہ ایک ایک لمحہ کئی برس کا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کچھ مفسرین نے اس طریقے سے تشبیہ کی ہے کہ اتنی ہولناکی سخت ہوگی کہ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ وہ لمحے گزر ہی نہیں رہے ہیں، کتنا طویل ہو گیا یہ دن۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ واقعی میں قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے 50,000 سال کی برابر ہوگا قیامت کا دن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جس دن اللہ حساب کتاب قائم کرے، اللہ حشر کے عرش کے سائے میں اللہ ہمیں سب کو جگہ نصیب عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسان من کتابک، والفہم لہ، والمعرفۃ بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم،
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي أنزلني مباركا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بذكري وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين. جزاكم اللہ.